الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اسلام کے تیسرے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست کیسر دلاور جدون۔ ناظرین اکرام، ہم نے اس پروگرام میں دینی مسائل پر سوال و جواب کا سلسلہ رکھا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے موجودہ لاک ڈاؤن اور فطرانہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا محمد اویس ہزاروی صاحب۔ شکریہ محمد اویس ہزاروی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو بات کرتے ہیں آج کے پہلے سوال کی۔ مولانا صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ فطرانہ فرض ہے یا واجب؟ صدقہ فطر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جن کے ہم مقلد ہیں، آپ علیہ رحمہ کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا صاحبزادہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ فطرانہ کتنا مقرر کیا گیا ہے؟ پر ہیڈ ہم کتنا فطرانہ ادا کریں گے؟ صدقہ فطر 125 روپے بنتا ہے۔ صدقہ فطر میں 2 کلو گرام آٹا یا اس کی قیمت، 4 کلو گرام کھجور یا اس کی قیمت، اور 4 کلو کشمش یا اس کی قیمت، اور 4 کلو پنیر یا اس کی قیمت دی جا سکتی ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہو وہ چیز دینا یا اس کی قیمت دینا یہ افضل ہے۔ جو لوگ کے صاحب حیثیت ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کھجور، کشمش یا پنیر کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ صاحبزادہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کیا فطرانہ ہر شخص کو دینے کا حکم ہے یا صرف مخیر حضرات فطرانہ ادا کریں؟ امیر اور غریب دونوں کو صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ہے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے ان کے والدین صدقہ فطر ادا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اما غنیمکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد اللہ علیہ اکثر مما آتاہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو غنی ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں گے تو جو ان کے روزوں میں کوئی کمی کجی ہے تو وہ اس سے پوری ہو جائے گی، اور جو فقیر صدقہ فطر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق انہیں اس صدقہ فطر سے زائد اللہ واپس عطا فرمائے گا۔ سب یہ بتائیے کہ فطرانہ کس کو دیا جا سکتا ہے، اور کیا یہ عید کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے؟ مصارف زکوٰۃ یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے انہی لوگوں کو صدقہ فطر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ آپ عید سے چند دن قبل صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے۔ تو یہ مناسب بھی ہے کہ جن لوگوں نے صدقہ فطر لے کے تو عید کی تیاری کرنی ہے تو وہ اگر انہیں پہلے صدقہ فطر پہنچا دیا جائے تو وہ اپنی تیاری احسن انداز میں کر سکیں گے۔ اس لیے عید سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا یہ مناسب ہوگا۔ سب یہ بتائیے کہ گزشتہ 2.5 ماہ سے مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھروں میں محصور ہیں، کیا 2.5 ماہ سے کسی بے روزگار شخص کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ 2.5 ماہ سے جو لوگ بے روزگار ہیں اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت یا کچھ پیسے ہیں، روپے ہیں، اور ساتھ میں کچھ چاندی ہے، جو دونوں کو ملا کے وہ تقریباً 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ان کی رقم پہنچ جاتی ہے، وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 50,000 کے قریب یہ رقم بنتی ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 50,000 کے قریب ضروریات زندگی سے زائد پیسے موجود ہیں
تو اس کو پھر صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا. ہاں اگر کسی بندے کے پاس اضافی رقم 50,000 سے کم ہے تو پھر وہ بندہ صدقہ فطر لے سکتا ہے. صاحب یہ بتائیے کوئی شخص بوجہ بیماری روزے نہیں رکھ سکتا، ایک مستند ڈاکٹر نے اگر اس کو منع کیا ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، جان جا سکتی ہے، وہ روزے کا کفارہ ادا کرے گا؟ اگر کرے گا تو کتنا کفارہ؟ بوجہ بیماری روزہ نہ رکھنے کا فدیہ جو ہے وہ بھی صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی 125 روپے بنتا ہے. اس حوالے سے ایک غلطی کا ازالہ کیا جانا بہت ضروری ہے کہ نوجوان حضرات کے جو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو بعد میں وہ فدیہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ سیکنڈ آپشن میں ہے. فرسٹ آپشن ان نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ رمضان کے علاوہ صحت مند ہیں تو پہلے وہ اس روزے کے ساتھ قضا کریں گے جو انہوں نے چھوڑا ہے. تو یہ جو فدیہ والا آپشن ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ضعیف العمر ہیں یا شیخ فانی ہیں یا جن لوگوں کو صحت کی امید نہیں ہے تو وہ فدیہ ادا کرتے ہیں. یہ آپشن ان کے لیے ہے. اچھا صاحبزادہ صاحب، اگر کوئی شخص روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور کفارہ بھی ادا نہیں کر سکتا، صاحب استطاعت نہیں ہے کہ وہ اتنا کفارہ ادا کر سکے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ یا کفارہ کی جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے، اسپیشلی کفارہ کی، تو جو کفارہ کی استطاعت نہیں رکھتے تو ان کے ذمے سے کفارہ ساقط ہو جائے گا. وہ اگر ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں جن سے وہ کفارہ ادا کر سکیں تو پھر ان کے لیے شریعت میں رخصت موجود ہے. شکریہ صاحبزادہ اویس ہزاروی صاحب، آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ صاحبزادہ اویس ہزاروی صاحب جنہوں نے ہمارے سوالات کے جواب دیے. آپ بھی اگر کسی بھی قسم کے دینی مسائل کا شکار ہیں تو ہمیں اپنے سوالات سے آگاہ کیجئے. ہمارے سکرین پہ لکھے ہوئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں. 0314531304 پر ہمیں سوالات بھیجئے، ہم اپنے صاحبزادہ صاحب سے ان کے جوابات طلب کریں گے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لکھے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں. اپنے دوست کیسد راور جدون کو اجازت دیجئے. فی امان اللہ.